آج آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں کہ کوئی دل کی باتیں کر سکیں. جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ایک عمومی بیماری کی شاید نشاندہی کر رہا ہے جس سے ہمارا معاشرہ وقتاً فوقتاً گزرتا رہتا ہے، اور وہ بیماری ہے ایکسٹریمزم کی، ریڈیکلائزیشن کی، پرتشدد رویوں کی. میری ذاتی رائے میں اس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے، نہ کسی دین سے تعلق ہے، نہ کسی نسل سے تعلق ہے، نہ کسی زبان سے تعلق ہے. یہ ایک انسانی رویہ ہے، اور یہ شیطان کی طرح مختلف روپ دھارتا ہے اور کینسر کی طرح سرایت کرتا ہے معاشرے میں. جب مجھے اس خبر کا پتہ لگا تو میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں، میں بڑا دکھی ہوا، اور اس وجہ سے بھی کہ ہمارے حکومت کو حلف لیے ہوئے غالباً 2 دن گزرے تھے اور یہ بدقسمت واقعہ رونما ہوا. تو تھوڑا سا میں نے غور کیا کہ تاریخ کے جروکوں میں ایسی کون سی چیز ہوئی ہے کہ کرسچن کمیونٹی خاص طور پہ اور مائنورٹیز عمومی طور پہ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ ہمارے گلدستے کے مختلف جو پھول ہیں، کیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف اس قسم کا نفرت انگیز عمل اور رویہ سامنے آیا. میں یہاں آج 3 رویوں، کرداروں، اور جن کو کہتے ہیں نا کہ ویئرنگ ڈفرنٹ ہیٹس، 3 قسم کی ٹوپیاں میں پہن کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلی بحیثیت امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری بحیثیت نگران وزیر اعظم جو کہ ریاست پاکستان کے بحث پہ آپ لوگوں کی جو سیکیورٹی کی پرائم ریسپانسبلٹی ہے اس کی ذمہ داری کی حیثیت سے مجھے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور تیسرا قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ میرے ہم سب کے آئیڈیل ہیں، اور انہوں نے تاریخ رقم کی، اور بڑے مختلف مورخوں نے ان کو ایک ایسے کردار کے طور پہ پیش کیا جنہوں نے 3 مائل سٹون انسانی تاریخ میں اچیو کیے. قومی ریاست تشکیل کی، ایک قومی وحدت تشکیل دی، اور جو بنیاد تھی اس کی وہ یہ تھی کہ جو غالب اکثریت متحدہ ہندوستان کی تصور کی جا رہی تھی، ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اس میں جو بڑی ایک اقلیت ہوگی اس کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے. اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا، اس لیے کہ یہاں پہ جو غالب اکثریت ہو، وہ جو یہاں کی اقلیت ہو، اس کے ساتھ وہ رویہ جس کے لیے قائد نے ساری زندگی جدوجہد کی اور کامیابی حاصل کی. ان 3 کرداروں کے بیچ میں میں سوچتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں. اسلام کی ارلی ہسٹری میں جب پہلی تاریخ پہ آپ نظر دوڑاتے ہیں تو جو مسلمانوں کی ایک نسبتاً بے مال و متاع، بے آسرا جو انیشل کمیونٹی تھی، ان کو جو پہلی مدد اور نصرت حاصل ہوئی ہے وہ نجاشی عیسائی بادشاہ سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. پھر ایک نسخہ آج تک محفوظ ہے، اور تا قیامت اٹ از باؤنڈ، علماء حق اس کی گواہی دیں گے، علماء سو نہیں، کہ عیسائی جہاں جہاں روئے زمین، اس پلانٹ میں جہاں عیسائی ہوگا، جہاں پہ بھی ہوگا، وہ اپنے عقائد کے اندر رہتے ہوئے، ان عقائد میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے، اسی انداز میں ان کے مرد اور خواتین اپنی زندگی گزارتے ہوئے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے،
جیسے زکوٰۃ فرض ہے، یہ حکم فرض ہے کہ انہوں نے ان کا تحفظ کرنا ہے، ان کی مال و متاع و عزت و آبرو ان تمام کے جو محافظ اور امین ہوں گے وہ امتی ہوں گے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہ رہا، اگر کوئی یہ کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا واقعی وہ امتی ہے، اس کو ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ابھی یہاں قرآن حکیم کی آیتیں تلاوت ہوئی، کوئی بھی معاشرہ وہ عدل و انصاف ان کے اصول کے تحت وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے، وہ قائم رہ سکتا ہے۔ اس کا جو قیام ہے وہ مادی وسائل اس کو گارنٹی نہیں کرتی، علمی جد و جہد اس کو گارنٹی نہیں کرتی۔ ایک ہی اصول ہے کہ جو وہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کے بیچ جو سینس آف جسٹس ہے، جو انصاف کے حصول کا احساس ہے، وہ یکساں طور پہ تمام لوگوں میں موجود ہو۔ جب وہ موجود ہوتا ہے تو وہ گھر بھی قائم رہتا ہے، وہ معاشرہ بھی قائم رہتا ہے، وہ مملکت بھی قائم رہتی ہے۔ اور جو گھر کے دشمن ہو، جو اس معاشرے کے دشمن ہو، جو اس مملکت کے دشمن ہو، ان کا پہلا وار اس نظام انصاف پہ ہوتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے فورتھ کمنگ چیف جسٹس صاحب یہاں غالباً 2 روز قبل تشریف لائے، چیف منسٹر پنجاب نے لیڈ رول لیا، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے فورتھ کمنگ انداز میں آئے اور انہوں نے انشور کیا، آرمی چیف نے، کہ مائنورٹیز کے رائٹس کے پروٹیکشن پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آئی ایم سو پراؤڈ کہ ہمارے صوبے میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی صورت میں ایک ایبل بیوروکریٹک لیڈرشپ ہمارے پاس، ایک ایبل ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں کے جو ضرورتیں ہیں، یہاں کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں مستقبل آنے والے وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو انسان کی اختیار سے باہر ہے اور وہ ہے مستقبل۔ کسی کو نہیں پتا آنے والا کل کیا لے کے آئے گا، کوئی نہیں جانتا کہ پرسوں کیا آئے گا، کوئی بھی آنے والے وقت کو پریڈکٹ، ابھی تک انسانی علم اس سطح پہ نہیں پہنچا کہ وہ آنے والے وقت کا بتا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آنے والے وقت میں کہیں پہ کوئی شرپسند اس قسم کے گھناؤنے ارادے دوبارہ بھی رکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ قرآن حکیم میں 2 ہی قومیں ہیں، ایک ظالم ہے، دوسری مظلوم ہے۔ موسیٰ اس لیے غالب تھے کہ وہ مظلوم تھے، فرعون اس لیے شکست کھایا کیونکہ وہ غاصب تھا، کیونکہ وہ ظالم تھا۔ اور یہ فرعونیت اور یہ موسوی روایت اور سنت یہ تا قیامت چلنی ہے، اور عیسائی اور اسلامی دنیا کے بیچ میں تو قربتیں بہت زیادہ ہیں۔ میں اس ووٹ کا آج بھی مشکور ہوں جو پنجاب کی اسمبلی میں پاکستان کی تشکیل کے وقت استعمال ہوا، اور وہ ایک عیسائی ووٹ تھا۔